میں جو حکمت بیان کر رہا تھا کہ نماز با جماعت کی پہلی حکمت یہ کہ سب کو ایک ہی سب میں ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا، اور اس میں جو پہلے آ گیا وہ پہلی سب کا حقدار ہے، اور اس کے برابر میں چاہے کوئی بھی کھڑا ہو، بادشاہ بھی ہے، کوئی بڑا منصب والا بھی ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک مزدور کھڑا ہوگا۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ سکھایا گیا نماز با جماعت کے اندر پہلی بات کہ ترتیب قائم کرو، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے سب ایک ہو، کوئی صاحب منصب، کوئی عہدے والا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی، وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ عام انسان کی طرح کھڑا ہو، اس کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ تو دوسری چیز یہ سکھا دی کہ سب مسلمان برابر ہیں، اپنے انسانی حیثیت میں سب برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو سب برابر کھڑے ہوں گے، یہ سکھا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز با جماعت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب ہم نماز کے اندر آتے ہیں جماعت میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہر وقت ہر نماز میں نظر آتے ہیں، الحمدللہ، تو ان سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور ان کی ساتھ ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی اس کو مسئلہ درپیش ہے تو اس میں اس کی کچھ مدد کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خود مجھے اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے اس کو ذکر کر کے کم از کم اپنا دل ہلکا کر لیتا ہوں، اور اگر وہ کوئی اچھی ترکیب بتا دے تو اس ترتیب پر عمل بھی کر لیتا ہوں۔ تو جو اسلام چاہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو اس بھائی بھائی ہونے کا مظاہرہ مسجد میں جماعت کے اندر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تیسری حکمت۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ماحول ایسا پاکیزہ بنایا ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، جتنے بھی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ کا گھر اس معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قیام پذیر ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی گھر وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا کہ یہ میرے گھر ہیں، تو اللہ جل جلالہ کی تجلیات وہاں پر وارد ہوتی ہیں۔ مساجد میں اللہ جل جلالہ کا گھر ہونے کے کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اس میں نور ہوتا ہے، اس کے ماحول میں نور ہوتا ہے، اس کے ماحول میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی 5 وقت بلا ناغہ اس پاکیزہ ماحول میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے اور اس کے انوار سے سرفراز ہوگا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر بھی وہ جو کدورتیں اور ظلمتیں اور تاریکیاں اور گناہوں کے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں یقیناً کمی آئی۔ اسی لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحاشی سے اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کب روکتی ہے؟ جبکہ باجماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھو، نماز کے طریقے سے۔
تو جب نماز کے طریقے سے نماز پڑھو گے، مسجد میں آؤ گے جو اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار درخشاں ہیں، وہاں جب 5 مرتبہ تم آتے جاتے رہو گے تو ممکن نہیں ہے کہ تمہارے دل میں ان تجلیات کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگر دل میں خلوص ہے، بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، تو انشاءاللہ یہ مسجد میں آنا بذات خود تمہیں تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوں گی۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں، اور اگر نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کھڑی ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ وتیرہ صرف منافقین کا تھا۔ صحابہ کرام کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہ وتیرہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جماعت مسجد میں کھڑی اور گھر میں بیٹھے ہیں، تو یہ وتیرہ صرف منافقین کا تھا، صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ان کو آگ لگا دوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی فکر ہمارے ذمے میں ہر ایک شخص کے ذمے واجب ہے، تو اس اصلاح کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں درست کریں، باجماعت مسجد میں نماز آ کر پڑھیں، اور نماز کے طریقے سے پڑھیں۔ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں ایک یہ کہ باجماعت ہو، اور دوسرے یہ کہ صحیح سنت طریقے سے ہو، جس کی تفصیل بیانے کا اس وقت موقع نہیں، اللہ نے چاہا زندگی دی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ اقامت صلاۃ کا یہ لازمی تقاضا ہے، نماز قائم کرنے کا، اس کی اہمیت دل میں پیدا کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی حکومت تقریباً آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا تقریباً۔ اس میں ان کے جتنے بھی گورنر تھے مختلف صوبوں میں، ان سب کو ایک خلیفہ کا یہ حکم نامہ آپ نے لکھ کر بھیجا سارے گورنروں کو کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ گورنروں کو، جو حاکم ہیں، ان کو ان کے جو جتنے کام ان کے سپرد ہیں، حکومت کے، عوام کی فلاح و بہبود کے، ساری ریاست کے ذمہ داریاں ہیں، ان ساری ریاست کی ذمہ داریوں کو سے بھی زیادہ اہم کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تمہاری سب سے ذمہ داریوں میں سارا اہم ذمہ داری نماز کی ہے۔ فمن حفظها وحافظ علیہا فقد حافظ دینہ، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کے اوپر کاربند رہے گا، پائیداری کے ساتھ کاربند رہے گا، تو اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ دوسرے کام اس سے زیادہ برباد ہوں گے۔ جو نماز کو ضائع کرے گا اس کے دوسرے کام اس سے زیادہ برباد اور ضائع ہوں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ گورنروں کو، کہ تم جو یہ سب حکومت کا کاروبار چلا رہے ہو، یہ کاروبار بعد کی بات ہے، پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ اگر یہ کرو گے تو اور کام بھی درست ہوں گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے اور کام اور زیادہ تباہ و برباد ہوں گے۔ آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کہ جب
جماعت چھوٹی، مسجد چھوٹی، جماعت چھوٹی، پھر جو کچھ ہے وہ اپنے سیاست، اپنا اقتدار رہ گیا، آگے وہ سارے کام اور زیادہ برباد ہو گئے۔ یہ فاروق اعظم کا ارشاد ہے۔ اور گورنروں کو تو ہم اس کے زیادہ مخاطب ہیں کہ اگر ہم نماز کی حفاظت کریں گے، باجماعت نماز کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے دین و دنیا کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہم اس کو ضائع کریں گے ہمارے اور کام بھی برباد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے اور نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔